کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمان سلیمانی ایبٹباد سے بات کر رہا ہوں. جی عبید صاحب فرمائیے. اچھا اس طرح ہے، آج ایبٹباد میں بارش لگی ہوئی تھی تو ہم بائک پہ سفر کر رہے تھے کہ اتنے میں اچانک گاڑی آتی ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ آتی ہے، تو بارش کے جو پانی ہے گدلا پانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ آ کر کپڑوں کے اوپر لگے. تو کیا ایسی صورت میں یہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مصعب اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تو بارش تھوڑی ہے نا، اس پہ حکم کچھ مختلف ہے، پانی زیادہ بہ رہا تو اس پہ حکم مختلف ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلے سے زیادہ ہو، دو مٹکوں سے زیادہ ہو تو وہ خبیث نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا. ایک تو یہ بارش بہت زیادہ ہے تو اس میں یقیناً ہم بہتا ہوا پانی جو ہے جاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دو قلوں سے زیادہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس سے کم ہے اور چھینٹے پڑ گئے ہیں تو صحیح بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو صرف وہ روڈ کا پانی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جو پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں سیوریج بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پانی جاری نہیں ہے، بہہ نہیں رہا، کھڑا ہوا ہے، تو چھینٹے پڑ گئے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا. یا تو اس کو آپ یعنی پانی کے ساتھ زیادہ ہے تو چھینٹے مارنے سے بھی انشاءاللہ گنجائش ہو جائے گی. اور کیونکہ اگر نشان باقی بھی رہتا ہے، یعنی اس پانی کا نشان باقی رہتا ہے، تو وہ احادیث جس میں صحابیات نے پوچھا کہ ہم وہ دم حیض جو ہوتا ہے وہ ہم دھو لیتے، اس کے بعد بھی نشان رہتا ہے. فرمایا لا یضرک اثرہ، نشان باقی رہے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو دھو لیا تو کافی. اگر آپ نے چھینٹے مار لی، اس پہ ہاتھ پھیر لیا اور نشان باقی بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ کپڑے پاک، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ پانی میں. اور ایک اور کالر لیتے ہیں پھر مزید آگے بات کریں. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، طیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی طیب صاحب. وہ ایک مریض کو نا پیشاب والی نالی لگی ہوئی ہے. جی تو رات کو اس کو خواب آیا کہ اس نے اپنی نا بیوی سے ہم بستری کی ہے. تو اس حالت میں وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. اس میں نا خواب میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا خاتون خواب میں دیکھے، جو مرد میاں بیوی کرتے ہیں، اگر تو اس پہ پانی دیکھتے ہیں، یعنی اگر منی کا خروج ہو گیا تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے صرف خواب دیکھا ہے اور منی وغیرہ کا خروج نہیں ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. یہ حدیث میں بالکل واضح ہے. اب یہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے اور پھر منی کا خروج بھی ہوا ہے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر منی کا خروج نہیں ہوا تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. غسل واجب نہیں ہے. اور جیسے کتا اگر کسی نے گھر میں رکھا ہوا پال، اس سے پہلے نے جو ایک بات کی، ایک تو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے پوچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ اگر مریض ہے، اس کے خون لگ گیا، آپ نے ڈرپ لگی، یا تو اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جو غزووں اور مارکوں میں نکلے ہوتے تھے، جنگیں لڑ رہے ہیں، کہیں کٹ لگ رہا ہے، خون لگ رہا ہے، صحابہ کرام اپنے انہی جراحات میں اور اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کرام اپنے انہی زخموں میں نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے جب ان کو کٹ لگا، خنجر لگا، خون بہہ رہا تھا اور نماز جاری تھی جب تک گر نہیں گئے. اگر خون نکلنے سے ہی وہ کپڑے پلید ہو جاتے یا وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت نماز چھوڑتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر ایک وہ حدیث جو واضح ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ ایک صحابی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پر کھڑا کیا تھا، دشمن نے آ کے ان کو تیر مارا، ان کا خون بہتا رہا، وہ نماز ہی انہوں نے چھوڑی. اور یہ پیارے پیغمبر کے دور میں ہوا. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز مسئلے کی ضرورت ہو اور اس کو تاخیر کی جائے. آپ اسی وقت بتاتے تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا، خون بہہ گیا تھا. اس سے سمجھ آتی کہ یہ خون نجس نہیں ہے، واللہ تعالی علم. دوسری بات جو ہے، جانور جو ہیں جو معقول اللحم ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ اصول ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا اگر پیشاب پخانہ لگ گیا ہے، اس کو اگر آپ صاف کر پائے تو کر پائے، وگرنہ وہ پلید نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے، اور وہاں کیا مینگنیاں نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام نے، وہ صحابی جا رہے اور انہوں نے اونٹنی پکڑی اور اس کا لعاب ان پہ بہہ رہا ہے، اس سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ وہ اگر پلید ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو کہتے دھو.
معقول اللحم کے جو جانور ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ لگ جائے تو صاف کر لیا جو تو بہتر ہے. اس لیے صاحب آپ کے سالن لگ گیا آپ دھو لیتے ہیں، اس لیے نہیں دھوتے کہ یہ نجس ہے، صفائی کے لیے دھوتے ہیں. اسی ساتھ جڑی بات ہے، اگر فرض کر لیں کسی کا گوشت کا کاروبار ہے، کوئی دکان اس کی ہے مرغی کا دوسرا جو بھی قسم کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے صحیح بات ہے کہ اب وہ جو گوشت ہے نا جو رگوں سے بہتا ہے وہ کھانا نجس ہے، اس کو کھانا حرام ہے. وہ لگ گیا اگر جسم پر تو اس کو دھونا بہتر ہے، لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا وہ جانور معقول اللحم ہے، گوشت اس کا کھایا جاتا ہے، تو اس وہ پلید نہیں ہے. صحیح اور آ جائے کہ پلید نہیں، اختلاف ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو تیسیر اور اگر کوئی گائے بھینسوں کے کاروبار سے منسلک ہے، جی، اس کے باڑے میں ہے، مرغیوں کے کھانے کے اوپر یا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ یہ ساری چیزیں وہیں پر یہ اصول بن گیا نا، جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی یہ ساری چیزیں اسلام نے اس میں آپ صاف کر لیں تو ٹھیک ہے، نماز اس میں ہو سکتی ہے. جی بالکل ہوگی. وہ پلید نہیں ہے، پلید نہیں ہے، اختلاف ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن سے یہی بات ملتی ہے. اچھا گدھا یعنی حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن اگر آپ گدھے کی سواری کرتے تو کیا آپ کے کپڑے پلید ہو جائیں گے؟ نہیں پلید ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے تو اس کا مطلب، اور اس کا پسینہ بھی لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے جس میں رخصت دی ہے وہ امت کو رخصت دینی چاہیے. ٹھیک. اسی طرح جو بلی ہے، بلی کے بارے میں مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ وہ نجس نہیں ہے، بلکہ صحابی وضو کر رہے تھے تو وہ آئی تو پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن اور انڈیل دیا اور پی لے اور فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ انما یحییٰ علیکم من الطوافین، یہ تو آنے جانے والی ہے، پلید نہیں ہے، نجس نہیں ہے. وہ اگر آپ نے پکڑی ہے اور آپ کے ساتھ بستر میں آ کے لیٹ گئی ہے تو وہ پلید نہیں ہے. ہاں جیسا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اضافی کوئی گندگی لگی ہو اور آپ کو نظر آ جائے وہ ہے. مصعب اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے جو مفتی صاحب نے 2-3 مسائل بیان فرمائے؟ دیکھیں جہاں تک ہے نا بہتا ہوا خون، یہ احناف کے نزدیک تو یہ نجاست غلیظہ ہی ہے. اور میں یہ بھی اصول عرض کر دوں کہ کوئی بھی جو فقہا ہیں وہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کرتے، وہ بھی قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں اس کا استنباط کرنے کے بعد ہی فقہ کو مدون کرتے ہیں، اس کی تدوین کرتے ہیں. تو بہرحال جو بہتا ہوا خون ہے وہ نجس ہی ہوتا ہے، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا ہی پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیشاب کا تعلق ہے، چاہے وہ معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم ہے، ان کا جو پیشاب پخانہ جو بھی چیز ہے وہ نجاستی ہوگی. فرق صرف اتنا ہے کہ جو معقول اللحم ہے ان کا جو پیشاب یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آئے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہے. بہرحال جو بھی ایسی چیز ہو اس کو نجاست ہی سمجھا جائے گا، پاک اس کو نہیں سمجھا جائے گا. تو جہاں تک بات ہے بلی کے بارے میں یا کوئی بھی ایسا جانور کہ جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، جس کے اندر عموم بلوہ آ جائے، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرما لیں، جیسا کہ خر ہے جس کو گدھا کہا جاتا ہے، یا خچر ہے، اونٹ ہے، اسی طرح گھوڑا ہے، تو ان کا پسینہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے، چونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح عمل موجود ہے، تو اس میں تو کسی قسم کی دو رائے موجود نہیں ہے کہ ان کا پسینہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ بالکل کپڑے اسی طرح پاک ہیں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، دیگر تمام معاملات کیے جا سکتے. لیکن جہاں تک ہے نا تقویٰ کا تعلق، تقویٰ یہی کہتا ہے کہ آپ اگر بالفرض آپ کے جسم کے اوپر کوئی ہلکی سی بھی نجاست لگی ہے یا ہلکی سی سمیل بھی آ رہی ہے تو آپ ان کپڑوں کو دھوئیں، ان کو اتار کے کوئی اور کپڑے پہن کے نماز ادا کریں. جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہو تو ہمیشہ بندے کو اچھا بن سنور کے جانا چاہیے.